نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ پارہ 27 سورہ حدید رکوع 4 آیت نمبر 28-29۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آیت مذکورہ میں یا ایھا الذین آمنوا سے مراد اہل کتاب ہے، جنہوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہے، لیکن قرآن کریم کے عمومی اسلوب کے مطابق الذین آمنوا کا لفظ صرف مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ یہود نصارہ کے لیے اہل کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اہل ایمان کا ایمان صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کافی نہیں ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بغیر اہل کتاب کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ لہذا بظاہر یا ایھا الذین آمنوا کہلانے کے یہ لوگ مستحق نہیں ہے، لیکن اس میں حکمت یہ ہے کہ آگے ان کو حکم دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ خاتم النبیین رسول رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاؤ، اور جب ایسا کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی تسلیم کریں گے، قرآن کریم کو اللہ کا کتاب بھی تسلیم کریں گے، تو یقیناً یہ لوگ الذین آمنوا کے خطاب کے مستحق ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایک دعوت ہے، دعوت فکر ہے، حکمت کے ساتھ۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ، تکمیلی ایمان کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک وعدہ ہے کہ ان کو 2 اجر و ثواب ملے گا۔ ایک اجر پہلے نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے، اور دوسرا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بھی ماننے والے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بھی ماننے والے تھے، اور ان شریعتوں پر بھی کاربند پابند تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بھی تسلیم کیا، اور اس شریعت پر بھی کاربند اور پابند ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ناسخ سمجھ کر گزشتہ ادیان کو منسوخ سمجھ لیا جائے۔ اگرچہ یہود نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے وقت تک کافر ہے، ختم نبوت کے منکر ہے، رسالت کے منکر ہے، قرآن کے منکر ہے، قرآن کو مانتے نہیں ہے، اور کافر کے کوئی عبادت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی، وہ سب کے سب ضائع ہو گیا۔ مگر آیات مذکورہ میں یہ بتلایا کہ وہ سب نیک اعمال ضائع نہیں ہے، وہ اعمال صالحہ جو
گزشتہ شریعت پر، دین عیسوی پر، دین موسوی پر پیراتا عمل کر رہے تھے تو اس کا اجر و ثواب بھی برقرار ہے، اور شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، دین اسلام پر عمل کیا تو اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور سورہ قصص کی آیت ہے اولئک یؤتون اجرہم مرتین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا ہرقل کو، اسلم تسلم یؤتیک اللہ اجرک مرتین، تو اس آیت میں اور حدیث کے حوالے سے یہ اہل کتاب کے بارے میں ہے جنہوں نے گزشتہ شریعت و دین عیسوی، دین موسوی پر بھی عمل کیا علیہم السلام، اور شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عمل کیا، دونوں پر عمل کیا۔ اب دونوں پر عمل کرنے سے ان کو دوہرا اجر ملے گا، اور پھر اللہ کی طرف سے ایک اور وعدہ ہے کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ایسا نور عطا کرے گا، ایسا ایمان عطا کرے گا جو ہر وقت ساتھی رہے گا، معیت میں رہے گا، قبر میں، حشر میں، پولیس رات تک ہر موقع و محل پر کام آئے گا۔ اللہ رب العالمین رحمت سے، مغفرت سے نوازے گا۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اور عنایتیں اس لیے عطا کی لئلا یعلم اہل الکتاب، لا زائدہ ہے، تحسین کلام کے اساس پر ہے، اور معنی یہ ہے ایک لیعلم اہل الکتاب، اور آیات کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب سمجھ لے کہ وہ ایمان کے بغیر، اللہ کے فضل و کرم کے بغیر کسی بھی چیز پر قدرت و طاقت نہیں پائے گی۔ جب تک یہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، ان کے قوت و طاقت جو ہے وہ مستحکم نہیں ہے، اس میں استحکام نہیں ہوگی۔ عزت، کامیابی، کامرانی، حکومت اور یہ خوشحالی اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے وہ بت توڑ دی جاتی ہے جن میں ہو جاتا ہے انداز خدائی پیدا۔ آج آپ لاس اینجلس کے حالات دیکھ لیں، آج آپ قطر معاہدے کو دیکھ لیں، یہ ذلت جو ہے وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک کا پڑوس ملک سے کتنے بھاگ گئے تھے۔ فضل وان الفضل بید اللہ، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور فضل کے لفظ میں عموم ہے۔ کامیابی، کامرانی، ہدایت، رشد، عزت، حکومت، سلطنت، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العالمین کے پکڑ بہت سخت ہے اگر نافرمانی کریں۔ ان بطش ربک لشدید، تم فرعون سے بڑے حکمران نہیں ہو، تم شداد اور نمرود سے بڑے حکمران نہیں ہو، تم قوم عاد، قوم سمود سے زیادہ طاقتور نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین غالب ہے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا۔ اللہ کے فضل کے متمنی بن جاؤ، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ ہی فضل والا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہے اپنے فضل و کرم سے نوازے۔ تم اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، تم مخلوق و محتاج ہو۔ لہذا کسی کو اپنی مادی ترقی پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اپنی معیشت، دفاعی طاقت، سیاست پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے،
اللہ کے فیصلے مخلوق کے فیصلوں پر حاوی ہوتے ہیں، غالب ہوتے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت۔ انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید، تدبیر کنت بندہ تقدیر زنت خندہ۔ تمہارا خیال تو یہ تھا کہ ہم غزہ میں سب کچھ ختم کریں گے، کہاں گیا تمہارا خیال؟ لاس اینجلس میں تمہارا کیا بے بس ہو گئے تم؟ اللہ رب العالمین کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہو۔ اللہ کی قدرت جو ہے، اللہ کی قدرت بہت کامل ہے، مکمل ہے، غالب ہے۔ لہذا پورے عالم انسانیت کو، خصوصاً اہل کتاب کو چاہیے کہ اللہ پر بھی ایمان لائے، اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک مت بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری پیغمبر تسلیم کرے۔ قرآن کریم اللہ کا کتاب ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کو رشد و ہدایت کا ذریعہ سمجھے، مکمل ضابطۂ حیات سمجھے، اور قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے قیامت کی صبح تک۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ عالم انسانیت کی فلاح، کامیابی، کامرانی کس میں ہے؟ اللہ کے احکامات میں، جو قرآن کی شکل میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، جو سنتوں کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں موجود ہے۔ اس پر عمل کرو، اس میں تمہاری کامیابی ہے، کامرانی ہے، اور اس کے بغیر تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اہل کتاب کو خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وآمنوا ایمان لاؤ، برسولہ اس کے رسول پر، یؤتیکم وہ دے گا تمہیں کفلین دگنا، دو حصے، من رحمتہ اپنی رحمت سے، ویجعل لکم بنا دے گا تمہارے لیے نورن ایک نور، تمشونا کہ تم چلو گے، بہی اس نور کے ذریعہ، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہیں، واللہ غفور الرحیم اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ذات ہے۔ لئلا یعلم اہل الکتاب تاکہ یہ جان لے اہل کتاب، اللہ یقدرون ان لا یقدرون کہ وہ قدرت نہیں رکھتے، علی شیئن کسی شے پر، من فضل اللہ اللہ کے فضل میں سے، وان الفضل اور بے شک فضل بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ وہ دیتا ہے، الیہ من یشاء جس کو چاہتا ہے وہ۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ رب العالمین بڑا فضل والا ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب